أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت الظلم وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج آپ کے ساتھ ہمارے درس کا موضوع ہے ماہ مبارک کے فقہی مسائل. ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے ابتدا میں ہی ائمہ طاہرین شدت سے انسان کو تاکید کیا کرتے تھے اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کی. جس مہینے کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو پہلے دن کا روزہ رکھے. آپ دیکھیے ابھی تو دوسرے تیسرے شبوں کی بات، ابھی تو ہم نے لیلۃ القدر کی بات، ابھی تو آخری شب کی بات کی ہی نہیں ہے. ابھی تو سب سے پہلے روزے کی رسول خدا بیان فرما رہے ہیں. آپ نے بیان فرمایا، اچھا بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا جو ماہ مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا خدا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا. آپ سوچئے ابھی پہلا روزہ رکھا ہے. یہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ پروردگار پہلے ہی دن گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کیا ملے گا. دیکھیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، کفارہ قرار دیا جائے. لیکن وہ کریم ہے اور یہ اس کا مہینہ ہے. دیکھیے کریم کی بارگاہ کا پہلا دروازہ، پہلے دن روزہ رکھوں گناہ معاف ہو گیا. پھر فرمایا ایک ایسا قصر خدا عطا فرمائے گا جنت میں پہلے روزے کے بدلے میں کہ جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوں گے. دیکھیے ابھی تو اور روزے رکھے نہیں ہیں، شبیں نہیں گزاری، صرف 1 روزہ رکھا ہے. فرمایا ایک ایسا قصر پروردگار عطا فرمائے گا جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوں گے اور 70,000 ملائکہ اس قصر کے اندر ہوں گے جو اس شخص کے لیے استغفار پر مامور ہوں گے. سوچیں صرف پہلے روزے کا اثر. اب اگر ہم 30 روزوں کا اثر سوچیں تو کیا ہوگا. یعنی پہلے ہی دن ہمارا اکاؤنٹ بھر گیا، پہلے ہی دن جنت میں گھر بن گیا، پہلے ہی دن 70,000 فرشتے خلق ہو گئے جو ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ پہلا دیکھیے گناہ معاف ہو گیا، جنت میں گھر. ہمارے یہی ہوتا ہے نا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار ہمیں جنت میں جگہ عنایت فرما. یہ چیزیں تو راہ ماہ مبارک کا پہلا ہی دن ہم کو عنایت فرما رہا ہے. یعنی اصلی چیز رضا الہی ہے جو پروردگار عالم ماہ مبارک میں ہمارے شامل حیات کر دے. تو اب یہ ماہ مبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ ویسے جیسے خداوند ہم سے چاہتا ہے، یعنی ہماری ہر چیز کا روزہ ہو. خدا سے دعا ہے کہ ہم صرف فقہی روزہ نہ رکھیں، پروردگار سے دعا ہے ہم عرفانی روزہ رکھیں کہ ہمارے آنکھ، ناک، ہاتھ، ہر چیز کا روزہ ہو. کیوں؟ قول رسولی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ دنیا اور آخرت میں، یعنی صرف آخرت نہیں، روزہ ایسی چیز ہے دنیا اور آخرت میں آنے والی بلاؤں اور آفتوں کے مقابلے میں سپر کا کام کرتا ہے. یعنی ڈھال ہے آخرت اور دنیاؤں کی بلاؤں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کی بلائیں ختم ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے آخرت کی بلائیں ختم ہو جائیں، ماہ مبارک میں روزہ رکھے. آپ دیکھیے واجب ہے، لیکن واجب کے بدلے میں اللہ کیا دے رہا ہے؟ خود واجب کام کرنا روایتوں کے مطابق سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کا اجر فرمایا دنیا اور آخرت کی بلاؤں کا مقابلہ جو ہے نا وہ ہٹا دیتا ہے. جو دنیا اور آخرت کی وہ ماہ مبارک کا روزہ ہے. تو وہ روزہ ہم کیسے اچھے طریقے سے گزاریں، آج ہم اس پہ فقہی لحاظ سے بات کرتے ہیں. ویسے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ہمارے ٹاپک ہو چکے ہیں اس موضوع پر، تقریباً وہی مسائل ویسے ہی، کیونکہ فقہی مسائل ہیں. اور ماہ مبارک کے مبطلات روزہ اگر ہم دیکھیں تو 9 مبطلات روزہ ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کھانا پینا، نمبر 2 جمع کرنا یعنی ازدواجی تعلق کو قائم کرنا، تیسرا استمنا یعنی اپنے آپ سے کچھ ایسی حرکات کرنا کہ انسان کا اسپم خارج ہو جائے، نمبر 4 خدا اور رسول پر احتیاط واجب کی بنا پر جھوٹی بات منسوب کرنا. اچھا یہ ہم کہتے ہیں نا کیسے منسوب کریں گے؟ یہ ہم نے کوئی روایت پڑھی، پتہ جھوٹی روایت تھی لیکن ہم نے روایت کا ریفرنس نہیں دیا، ہم نے رسول اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے لیکن وہ قول جھوٹ تھا. تو ماہ رمضان میں بہت احتیاط کرنی ہے. 5ویں مبطلات روزہ، مبطلات یعنی جو چیز باطل کر دیتی ہیں.
غبار حلق پر پہنچنا، احتیاط واجب کی بنا پر اگر غبار حلق تک پہنچ گیا تو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اذان صبح تک، چھٹی چیز، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رہنا، یعنی اذان ہو گئی ہے، جان بوجھ کر ہم نے غسل نہیں کیا ہے تو اذان صبح ہو گئی ہے تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ ساتواں، کسی لکوڈ چیز سے انیما لینا۔ آٹھویں چیز، قے یعنی الٹی کرنا، وامٹنگ کرنا، وہ بھی جان بوجھ کے۔ اچھا یہ بہت کامن ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہر قے کرنا، ہر وامٹنگ کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا، صرف جان بوجھ کے جو ہم کرتے ہیں، جان بوجھ کے ہم ایسے ماحول میں گئے جہاں ہمیں وامٹنگ ہو گئی، جان بوجھ کے ہم نے حلق میں انگلی ڈالی، جان بوجھ کے کچھ کیا کہ جس سے وامٹنگ ہو گئی، وہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ نویں جو مبتلات وہ روزہ ہے، مبتلات روزہ وہ ہے پورا سر پانی میں ڈبونا۔ اچھا یہ اختلاف مراجع ہے، سستانی صاحب اس کو شدید کراہیت قرار دیتے ہیں۔ پورا سر پانی میں ڈبونا یعنی ایسی ڈائیو لگانا کہ آپ کا پورا جسم پانی کے اندر ہو جائے، یعنی ڈائیو لگانا، لیکن سستانی صاحب اسے شدید مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس کی تفصیلات میں آتے ہیں، اور تفصیلات میں سب سے پہلی چیز جو مبتلات روزہ میں سے ہے وہ ہے کھانا اور پینا۔ اچھا کھانا پینا، ہر کھانا پینا نہیں، دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط جان بوجھ کے، دوسری حالت اختیار سے۔ آپ دیکھیے کیا فرق ہے جان بوجھ کے اور حالت اختیار سے۔ اب ہم دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے، جان بوجھ کے اور حالت اختیار سے۔ اب جان بوجھ کے یعنی بھولے سے کھا لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ میں نے جان بوجھ نہیں ہے، بلکہ میں بھول گئی ہوں، پورا پانی پی لیا، پورا کھانا کھا لیا، پھر پتہ چلا کہ بھائی میں تو بھول گئی تھی، میرا روزہ تھا، یا پھر میں اٹھی اور مجھے یاد نہیں رہا کہ بھائی آج پہلا روزہ ہے، اور میں نے خوب ناشتہ کر لیا، ناشتے کے بعد مجھے یاد رہا، تو نور علی نور یہیں سے روزہ کنٹینیو کرنا شروع کر دیجئے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک بینیفٹ ہے کہ آپ نے کھا بھی لیا ہے اور آپ کا روزہ بھی کنٹینیو ہے، لیکن شرط جان بوجھ کے نہ ہو، یعنی یہ بھول جان بوجھ کے بھولے سے ہی ہونی چاہیے، جان بوجھ کے نہ ہو۔ اب آئیے حالت اختیار سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے دو شرط بتائی ہیں نا، کھانا پینا دو شرط کے ساتھ روزے کو باطل کرتا ہے، جان بوجھ کے یعنی بھولے سے کھا لے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، حالت اختیار سے یعنی اگر کوئی مجھ سے زبردستی کرے اور زبردستی مجھے کھلائے تو کیا ہوگا، اس کی دو حالتیں ہیں۔ اگر زبردستی کوئی کھلائے، دو حالتیں، نمبر 1 میں مجبور تھا مگر میں نے خود کھایا ہے، یعنی کسی نے کہا گن پوائنٹ پہ کھا لو، ٹھیک ہے، اب مجبور تو میں ہوں لیکن میں اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہوں نا۔ اب یہاں پر روزہ آپ نے مجبوری سے کھا لیا، باقی دن بھی بھوکے رہنا ہے، اس روزے کی قضا ہے، چونکہ زبردستی تھا تو کفارہ نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ اگر دیکھیے فرق کیا ہے، اگر جان بوجھ کے کھایا ہوتا تو کفارہ بھی ہوتا، لیکن چونکہ اختیار سے کھایا تھا، یعنی اختیار سے اپنے ہاتھوں سے کھایا تھا اور مجبور تھا کھانے پر، مجبوری کی وجہ سے کفارہ نہیں آیا، لیکن اگر کھایا اپنے ہاتھ سے ہے تو اس روزے کی قضا ہے۔ اچھا قضا سے مراد یہ ہے، پتہ چلے وہ جس نے گن پوائنٹ پہ کھلایا ہے وہ چلا گیا، میں نے کہا بھائی روزہ تو اب ختم ہو گیا، چلو اب پیٹ بھر کے کیوں نہ کھا لیں، یہاں پر اب میں نے جان بوجھ کے کھایا ہے، اب اگر میں نے کھایا تو یہاں پر مجھے کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور کفارہ بڑا شدید ہے، 60 روزے یا ایک غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری شک کیا ہے، کوئی زبردستی کرے، میں مجبور تھا لیکن مجبوری کے ساتھ ساتھ میں نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا ہے، بلکہ فلاں XYZ نے زبردستی منہ میں ٹھوسا ہے، اب ٹھوسا کھا لیا، زبردستی منہ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھایا، وہاں پر کیا ہے، نہ تو قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ کیوں قضا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اپنے ہاتھ استعمال نہیں کیے ہیں بلکہ زبردستی ٹھوسا گیا ہے، اور پھر کفارہ ظاہر سی بات ہے مجبوری کی حالت تھی، اس وجہ سے کفارہ بھی نہیں ہے، تو روزہ وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو حالت اختیار دو چیزیں، مجبور تھا خود کھایا، قضا ہے کفارہ نہیں ہے، مجبور تھا ٹھوسا ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اب چونکہ کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، اس وجہ سے طلوع فجر میں
کچھ دیر پہلے روزہ بند کر لیں، یعنی کھانا پینا بند کر لیں، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ وقت پر روزہ بند کیا ہے۔ اچھا، اب اذان معیار ہے؟ نہیں، اذان نہیں، مجھے یقین ہو کہ طلوع فجر ہو گئی ہے۔ دیکھیے ممکن ہے کہ اذان، اگر مجھے یقین ہے کہ جو ٹائم کیلنڈرز میں دیا گیا ہے وہ درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم دیگر چیزوں میں بھی رجوع کر سکتے ہیں، مثلا نیٹ سے، مختلف چیزوں سے ہم ٹائم کا یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ طلوع فجر کا کیا وقت ہے۔ اگر منہ میں کچھ ذرات رہ گئے ہوں، دیکھیں ہم کچھ دیر پہلے کیوں بند کر رہے ہیں؟ تاکہ منہ میں جو ذرات ہیں ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے حلال کر لیا ہے، یا ٹوتھ پک وغیرہ سے یا برش کر کے ہم نے وہ چیزیں نکال لی ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارے منہ میں کچھ رہ گیا ہے تو ہمیں اسے ٹوتھ پک سے نکالنا ضروری، یعنی حلال کر کے اسے نکالنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دانتوں میں پھنسا رہ گیا اور طلوع فجر کے بعد آپ اسے نگل گئے تو روزہ باطل، یعنی طلوع فجر کے بعد وہ آپ کے حلق سے اتر گیا۔ دیکھیے شرط وہ ہے نا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے، اگر حلق سے اتر گیا تو اب یہ ہمارا روزہ بھی باطل کر دے گا۔ اسی طرح اگر طلوع فجر ہو گئی اور ہمارے منہ میں لقمہ ہے، اب کیا کریں؟ لقمہ نگل لیں یا اگل دیں؟ نہیں، معیار طلوع فجر ہے۔ دیکھیے اگر طلوع فجر پہ مجھے یقین ہے کہ اذان درست وقت میں ہو رہی ہے، اللہ اکبر ہونا، کیا پوری اذان کے دوران میں کھا سکتی ہوں؟ نہیں، ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، اگر اسی طلوع فجر کے وقت پر، عین طلوع فجر کے وقت پر ہو رہا ہے تو اب واجب ہے کہ یہ جو لقمہ میرے منہ کے اندر ہے میں اسے باہر نکال دوں۔ اگر میں نے یہ نگل لیا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، کھانا تو نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن تھوک کا کیا مسئلہ ہے؟ منہ میں اگر ترشی آ جائے، مثلا میں املی کا نام لوں آپ کے سامنے تو منہ میں لازمی پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آیا تھوک کو نگلنے سے املی کی ترشی یا پھر کچھ بھی ترشی کا نام لیا جائے، منہ میں پانی آ جائے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کو نگل لیا تو روزہ درست ہے، لیکن بلغم کا مسئلہ ہے، جیسے بلغم منہ میں آ گیا، نگل لیا، اب روزہ درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں اختلاف مراجع ہے۔ مثلا بلغم منہ کے اندر آ گیا، منہ میں نہیں آیا، منہ میں آنے سے پہلے ہی اندر کی طرف چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہ میں آ گیا اور منہ میں آنے کے بعد نگل لیا، روزہ صحیح ہے، سستانی صاحب فرماتے ہیں، لیکن آغا بیان فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نہ نکلے، بہتر ہے کہ نہ نکلے، مستحب ہے کہ اسے نکال دے، لیکن اگر چلا گیا واپس منہ میں تو بہرحال روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آیت اللہ خوئی کے نزدیک، امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک روزہ باطل ہو جائے گا منہ میں آنے کے بعد اگر بلغم کو دوبارہ سے نگل لیا۔ اچھا، اب اگر نہ کھانے سے کمزوری ہو جائے گی، روزہ چھوڑ سکتے ہیں کمزوری کے لحاظ سے؟ نہیں، ہم روزہ صرف کمزوری کی وجہ سے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، مگر یہ کہ ضرر کا خطرہ ہو یا ناقابل تلافی نقصان ہو تو ہم پھر اس وقت مثلا جیسے گردوں کا پیشنٹ ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا، اچھا ضرر ہو جائے گا، مر جائے گا، طویل بیماری ہو جائے گی، یہ ضرر ہے۔ ضرر کے لیے کس کی بات چلے گی؟ دیکھیں اکثر ہم عموماً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ مثلا ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی نے مسئلہ پوچھا، میں پریگننٹ ہوں، ڈاکٹر کہتی ہے انیشیل اسٹیج ہے، روزہ مت رکھیے۔ اب میری چلے گی یا ڈاکٹر کی چلے گی؟ روزہ کہتی ہے بھائی نہیں روزہ نہ رکھیے، ڈاکٹر کہتی ہے روزہ نہ رکھیں۔ یہاں پر ڈاکٹر چلے گی، میری چلے گی، لوگوں کی بات چلے گی، جسے ہم عرف کہتے ہیں، کس کی بات چلے گی؟ یہاں پر بات چلے گی ذاتی اطمینان کی، یعنی اگر میں مطمئن ہوں یعنی میری بات چلے گی، یعنی ڈاکٹر کہے نہ رکھیں مگر میں مطمئن ہوں کچھ نہیں ہوگا تو میں روزہ رکھنا ہے۔ اب اسی طرح اسٹروک کا مسئلہ جو آ گیا ہے، آج کل گرمیوں میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اسٹروک نہ ہو جائے، جیسے اس کی کچھ علامات شروع میں بتائی گئی ہیں کہ اسٹروک کی یہ علامات ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو تو آپ فوراً سے ایک گلاس پانی پئیں تو اسٹروک کا خطرہ ٹل جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا ہاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو کہ اسے مثلا جھٹکا لگنا شروع ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے، اچھا اب جہاں یہ ضرر کی بات ہے نا کہ ایسا ناقابل تلافی ضرر ہو جائے گا، اب کیا ہے اتنا پانی پی سکتے ہیں کہ جس سے ضرر دور ہو جائے، یعنی خدا نخواستہ اتنی گرمی ہے، گرمی میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اسٹروک آ جائے گا، اب یہ ضرر ہے تو یہاں پر اتنا پانی پی سکتے ہیں کہ یہ خطرہ کم ہو جائے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فوراً سے 1 گلاس پانی پی لیں یا فوراً سے 2 گلاس پانی پی لیں، جتنے پانی سے وہ ضرر دور ہو سکتا ہے اتنا پانی پی لیں۔ لیکن یہ کہ پھر ہم کہیں بھائی پانی پی لیا ہے اب ہم پورے دن کھاتے پیتے رہیں گے، نہیں، وہ خطرہ ٹل گیا، اب
باقی دن کھانا پینا نہیں ہے، لیکن اس روزے میں چونکہ مبتل ہم سے ہو گیا ہے، قضا ہے، لیکن چونکہ خطرہ تھا، ضرر تھا، اس کو ٹالنے کے لیے ہم نے پیا ہے تو کفارہ نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ کا مسئلہ۔ آیا ہم روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو سستانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے، چاہے دوا کا ہو یا اعضاء کو سن کرنے کا ہو، انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم روزے کی حالت میں آئی ڈراپس کا دیکھتے ہیں کہ آئی ڈراپس روزے میں باطل ہے یا نہیں ہے۔ آئی ڈراپ جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتی ہے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو۔ دیکھیے اسی طرح کان کے ڈراپس کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ڈالتے ہیں ایئر ڈراپس تو وہ ہمیں حلق میں ذائقہ سے محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ روزے کو باطل نہیں کرتا۔ نیزل ڈراپس اگر حلق میں جا رہا ہے تو روزے کو باطل کرے گا، اگر حلق میں نہیں جا رہا ہے تو روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ مثلا ہم نے ناک میں ڈالا اور ہم فوراً سے کھڑے ہو گئے اور ناک سے ہی باہر نکل گیا، حلق میں نہیں پہنچا، روزہ درست ہے۔ ناک میں ڈالا اب سیدھا حلق کے اندر چلا گیا، روزہ باطل ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، ڈینٹل فلاس، غرارے کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن حلق میں نہیں جانا چاہیے۔ مثلا ٹوتھ پیسٹ ہم کر رہے ہیں لیکن ٹوتھ پیسٹ ہمارے حلق میں چلا گیا، اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں چلا گیا، نیچے اتر گیا، جائز نہیں ہے۔ غرارے ہمارے حلق میں چلے گئے، لپسٹک کے ذرات ہمارے حلق میں چلے گئے، ہم نے لپسٹک لگا رکھی تھی، لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن لپسٹک کے بعض لوگ ہوتا ہے نا لپسٹک کے لگانے کے بعد بار بار ہونٹوں کو چبا ٹائپ کے رہے ہوتے ہیں یا پھر منہ میں لے رہے ہوتے ہیں، اب ذرات اگر اندر چلے گئے، حلق کے اندر جانا وہ باطل کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ مثلاً ٹوتھ پیسٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ذائقہ تو ہمارے حلق میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم نے ٹوتھ پیسٹ کیا، اس کی منٹ ذائقہ ہے، فلیور ہے، وہ بلا ہمارے حلق میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذائقہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چیز جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر حلق میں مثلا ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ذائقہ آ رہا ہے تو ہمارے روزے کو باطل نہیں کرے گا، لیکن اگر ہمارے حلق سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے، غرارے کرتے ہوئے پانی ہمارے حلق میں چلا گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا، روزہ باطل کر دے گا۔ اچھا بعض لوگ اگر خالی برش سے کر رہے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے خالی مشق ہم نے پہلی دفعہ ڈالا، خشک برش منہ کی تری سے تر ہوا، ہم نے اسے منہ میں یعنی برش کیا دانت، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے برش کو منہ سے باہر نکالا، اب وہ چیز جو میرے منہ کے برش کی گلاہٹ تھی، اب جب میں نے اپنے منہ کے اندر ڈالا، اب یہ باہر کی تری ہے، اندر کی نہیں۔ اب اگر یہ اتنی زیادہ ہے کہ میرے منہ میں باہر کی تری محسوس ہو رہی ہے اور حلق کے اندر چلی گئی تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر یہ اتنی قلیل ہے کہ تھوک کے اندر مکس ہو گئی، استحلاق جسے کہتے ہیں نا، یعنی بالکل ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو وہاں پر روزہ ٹھیک ہے، اگر نہیں باہر کی چیز شمار ہو تو روزہ جائز نہیں ہے۔ اب آئیے پرفیومز کے مسئلے پر، آیا روزے کی حالت میں ہم پرفیوم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں یا نارمل بھی۔ اچھا ہمارے یہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں عطر جائز ہے، پرفیومز جائز نہیں ہے۔ ایک کلیئرلی مسئلہ ہے، پرفیومز لگانا بالکل جائز ہے، پرفیوم لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی خوشبو میں سب شمار ہوتا ہے، نماز میں اس کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ الکحل والا ہو چاہے الکحل والا نہ ہو، کیونکہ صنعتی الکحل جب آپ مسئلہ دیکھیں گے توضیح المسائل میں، چونکہ یہ صنعتی الکحل میں آتا ہے تو صنعتی الکحل پاک ہیں، اسے آپ روزے کی حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پرفیوم سے روزہ، کیونکہ آپ کے حلق سے کوئی چیز نہیں اتر رہی نا، ایک خوشبو ہے لیکن حلق سے کوئی چیز نہیں اتر رہی ہے، اس وجہ سے روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا جائز ہے، چاہے الکحل والا ہو چاہے الکحل والا نہ ہو، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور نارملی الکحل والا پرفیوم بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اچھا یہ جائز ہے تو اب سگریٹ کا کیا مسئلہ ہے، سگار کا کیا مسئلہ ہے، حقہ، پائپ، یہ اس ٹائپ کی تمام چیزیں جو آج کل چل رہی ہیں یہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ دیکھیے سگریٹ میں دھواں ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے، حقہ اور سگار دھواں ہمارے حلق سے اتر رہا ہے، اب دیکھیے یہ چیز جا رہی ہے حلق کے اندر تو یہ چیز روزہ باطل کرے گی۔ اب انہیلر کا کیا کریں، سگریٹ کا تو دھواں جا رہا ہے، اب کسی کو سانس کا کوئی پیشنٹ ہے انہیلر لے رہا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ یہاں پر آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی، امام خمینی، آیت اللہ خامنائی سب کہتے ہیں انہیلر لینا جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اگر
ماہ رمضان کے بعد کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ بغیر انہیلر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی جن میں آپ نے انہیلر لیا ہوگا۔ لیکن اگر بات رمضان بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں آتا کہ جس میں انہیلر کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ اب یہاں پر روزے کی حالت میں فیشل کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ حلق سے ہم اسٹیم لے رہے ہیں۔ بعض لوگ اچھا بغیر اسٹیم کے اگر کوئی فیشل کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیم والے فیشل کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اب وہ جان بوجھ کے کھانا پینا گرد و غبار کے مسئلے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر اگر اسٹیم لینا، بھاپ لینا، اگر گاڑے بخارات ہیں یعنی کنسنٹریٹڈ ویپرز جو ہے پانی کی شکل میں جمع ہو رہے ہیں، یعنی حلق میں ہمارے پانی سے جمع ہو رہا ہے، قطرات جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بھاپ ہے، قطرات جمع نہیں ہو رہے، تب بھاپ لینا بھی جائز ہے۔ یہ ہو گئے کھانے پینے کے مسائل۔ یہاں پر صرف ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مثلاً ہم نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی، مثلاً ضرر کے تحت ہم نے پانی پی لیا، بعد میں ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، یا اور مبتلات روزہ نہیں کرنے جان بوجھ کے، اچھا اگر ہم نے کر لیے وہاں پر چونکہ وہ جان بوجھ کے کیے ہیں ہمیں کفارہ دینا پڑے گا، یا پھر ہم نے مثلا کسی نے مجبوری میں ہم کو کھلا دیا، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا تھا نا حالت اختیار سے، ٹھیک ہے، حالت اختیار سے کھانے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب ہم نے حالت اختیار سے نہیں کھایا، کسی نے زبردستی کھلایا، ہم نے کھا لیا، اب بعد میں کہا ہم نے تو ویسے بھی کھا لیا، چلیں اب ہم کھا پی لیتے ہیں، اب کھا پی لیا بعد میں۔ اب یہ جو پہلی دفعہ ہم نے حالت مجبوری میں کھایا تھا، کسی نے زبردستی منہ میں ٹھونسا تھا، یہاں تک تو روزے کی قضا تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو ویسے ہی مبتل ہو گیا، کھا لیتے ہیں، اب یہ چونکہ جان بوجھ کے اس کے بعد کھایا، اس پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا جان بوجھ کے کھا لیا، کفارہ آ گیا، اب کوئی اور مبتل بھی ہو گیا، مثلا ہم نے جان بوجھ کے قے بھی کر لی، ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے ڈائیو لگا لی پانی میں، ٹھیک، ویسے ہی ہم پہلے ایک مبتل کر چکے تھے، ہم پہ کفارہ آ چکا تھا، اب ہم نے دوسرا بھی مبتل کر لیا، تو کیا ہم پر ڈبل کفارہ آ جائے گا؟ نہیں، سوائے جمع کے، کیونکہ جتنی بار جنسی تعلقات قائم کیے جائیں گے اتنی بار کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ باقی اگر کوئی اور مبتل کیا، مبتل کے بعد کفارہ آ گیا، کوئی اور مبتل ہو گیا، سوائے جمع کے، اگر کوئی اور مبتل ہوا تو کفارہ ڈبل نہیں ہوگا، لیکن اگر جمع بھی ہوا تو جمع کی وجہ سے کفارہ ڈبل ہو جائے گا، بلکہ جتنی بار جنسی تعلقات قائم کیے جائیں گے اتنی بار کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین روزہ گزارنے کی، اس طرح کا روزہ، وہ جو روایتوں میں ہے نا کہ روزہ ایک ہوتا ہے لیکن اصل میں 1000 ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب روزہ ایک ہوتا ہے 1000 ہوتے ہیں؟ اچھا یہ عقلا کی بات ہے کہ روزہ ایک ہوتا ہے مگر 1000۔ آپ دیکھیے ہمارے منہ کا روزہ ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ہے، ہمارے کان کا روزہ ہے، اسی طرح ہمارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، ہمارے گردوں کا روزہ ہے، ہمارے دل کا روزہ ہے، ہمارے پھیپھڑوں کا روزہ ہے، ہر اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، اور ہر اعضاء و جوارح کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیں تو اصل میں ایک بندے کے 1000 روزے ہیں۔ اور کریم خدا ان روزوں کو دیکھ کہ ہر اعضاء و جوارح کے روزے کے مطابق انسان کو اجر سے نوازتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیے پہلا روزہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدایا یہ روزہ ہمیں عرفانی روزہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں فقہی طور پر بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے۔ انشاءاللہ درس کا بقیہ حصہ کل کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب سے التماس دعا، وصلی اللہ علیہ رسولہ وآلہ الکریم بر محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد۔